خالد رشید فرنگی محلی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لکھنؤ سے، ان سے بات کریں گے۔ خالد رشید فرنگی محلی صاحب، یہ ایک بہت بڑی بیداری آئی ہے آج پورے ملک میں۔ مسلم طبقہ مسجدوں میں نہیں پہنچا ہے نماز جمعہ کے لیے، آپ تمام لوگوں کی اپیل کا اثر ہوا ہے، حکومت کے جو قدم تھے ان کا اثر ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ ہمیں یقینی طور پر یہ بہت ہی آزمائش کا اور سخت وقت ہے پوری انسانیت کے لیے، پورے ملک، پوری دنیا کے لیے۔ تو تمام لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اور آج جمعہ جنکی مسلمانوں پر فرض ہے نماز جمعہ مسجد میں ادا کرنا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو بھی احکامات کا اعلان ہوا ہے اس سے عمل کرتے ہوئے پورے ملک میں مسلمان مسجدوں میں نماز ادا کرنے نہیں گئے ہیں، بلکہ اپنے گھروں پہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم لوگ پوری قوم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے رول ریگولیشن پہ اور ہم لوگ کی اپیلوں پر پوری طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے چینل کے ذریعے سے مسلمانوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ جمعے کا دن جو سب سے اہم دن ہوتا ہے اور آج کے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نمازیوں کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لیے آج یہ خصوصی تمام مسلمان نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں پہ دعا کریں کہ اللہ پورے ملک کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دے۔ بالکل، بے شک ہم تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا، کیا یہ اب پوری طرح سے مان لیا جائے اگر ہم آج کے دن کی بات کریں؟ پچھلے جمعے کے مقابل آج بہت زیادہ بیداری آئی ہے، آپ لوگوں کی اپیل کا بھی اثر ہے اور حکومت کی کاوشوں کا بھی اثر ہے، اور لوگ بھی خود سے بیدار ہیں، ایک وبا ہے، اور ایسے میں کیا یہ مان کر چلا جائے کہ اب جتنے بھی دن آگے والے رہتے ہیں، چاہے ایک مہینہ یا جو بھی وقت لگتا ہے، مسلم سماج کم سے کم اس معاملے میں بیدار رہے گا، اور جو ایک کہیں نہ کہیں ایک سبھی کو ایک مشکل پیدا ہوتی تھی کہ اب جمعہ آنے والا ہے، کیا کیا جائے، اس سے کم اب لوگوں کا یہ کنفیوژن بھی دور ہو گیا اور اب چیزیں اسی معمول پر چلیں گی؟ یقینی طور پر یہ جتنے دن لاک ڈاؤن رہے گا اتنے دن جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، صرف مسلمانوں ہی کی نہیں، جتنے بھی مذاہب کی سبھی بند ہیں، نہ کسی مندر میں کوئی جا رہا ہے، نہ کسی گرجا میں، نہ مسجد میں۔ تو مسلمان اس بات کو بھی بالکل بھی ذہن میں نہ لائے کہ اس کے یہ خدا نخواستہ مسلمانوں ہی کے لیے ہے، بلکہ تمام مذاہب کے لیے ہے، اور ہم سب لوگ مل کر کے جب اس کا مقابلہ کریں گے اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا فارمولا ہے اس پر عمل کریں گے، تبھی اس بیماری سے ہم سب لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں اچھی بات ہے کہ اتنی بڑی آبادی سب مل کر کے اس بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی ہندوستانیوں کے ذریعے سے ایک بہت ہی اچھا میسج جا رہا ہے۔ بالکل، آپ سے میں ایک چیز یہ ضرور چاہوں گا، چونکہ بہت لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو سن رہے، کروڑوں کی تعداد میں، اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے جب اس طرح کی وبا ہو، اس طرح کی مشکل میں ملک آ جائے، لوگ آ جائیں، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اسلامی شریعت میں تمام حالات کے لیے رہنمائی موجود ہے، بے شک، اور آج کل کے جو حالات ہیں اس سلسلے میں بھی ہمیں شریعتی سے رہنمائی ملتی ہے۔ بے شک، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سخت آندھی اور طوفان آیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو اور لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں پہ نماز ادا کرے، مسجد نہ آئیں۔ تو یہ مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب تعاون کے سلسلے میں، پلیگ کے سلسلے میں، ایسی وبا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جہاں تعاون پھیلا ہو نہ اس شہر میں جاؤ، نہ اس شہر سے کوئی باہر آئے اور نہ اس شہر میں کوئی داخل ہو۔ تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا فارمولا ہے یہ پہلے سے مذہب اسلام میں موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے جمعے کے دن کے بھی سلسلے میں جب ایسی ایمرجنسیز ہوتی ہیں تو مسلمان مجبوراً مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی تمنا آرزو ہوتی ہے کہ وہ جمعے کے دن ضرور اور ضرور مسجد میں نماز ادا کرے، اور اس سے لوگوں کو بڑی دلی تکلیف بھی ہے، لیکن اسی تکلیف کے ساتھ اگر آج مسلمان جمعے کے دن اپنے گھروں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔